اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی نشر و اشاعت کا کام شروع فرمایا اور اس کام کو اپنے عروج تک پہنچا دیا، اکناف و اطراف عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جانے لگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف عام ہو چلا، تو قریش کو بڑی فکر دامگیر ہوئی کہ اب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جاننے لگے۔ حج کا موسم نزدیک ہے، لوگ اطراف و اکناف سے حج کے لیے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کا چرچا ان کو بھی گھائل کرے گا، تو کیوں نہ ہم اس بارے میں کوئی مشاورت پہلے سے کر لیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہونا مناسب سمجھا، وہاں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ایک مشورہ طے کیا کہ جی موسم حج قریب آ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جانیں گے، ان کے بارے میں دریافت کریں گے، تو ہم کسی ایک متفقہ رائے کے اوپر جمع ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے جب پوچھا جائے تو ہمارے الفاظ تتر بتر ہوں، ہماری رائے ایک دوسرے سے متصادم ہو، جس کے نتیجے میں لوگ خود بخود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جستجو میں لگیں۔ اچھا، تو کیا مناسب ہے؟ اب بات کی جائے۔ ولید بن مغیرہ سب میں عمر میں بڑا تھا اور اس شخص کو عبد شمس بھی کہا جاتا تھا، ان کی کنیت بھی تھی۔ صاحب بہادر نے سب لوگوں کی بات اپنے تجربے، اپنی عمر کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سنی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ کاہن کہا جائے، وجودی۔ ولید نے منع کیا، اس نے کہا کہ کاہن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میں کاہنوں کو جانتا ہوں اور ان کا کلام، ان کے الفاظ، ان کے پاس جو آئی ہوئی آیات ہیں وہ کسی طرح سے بھی کہانت سے میل نہیں کھاتی۔ اچھا، تو چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، پھر ہم ان کو شاعر کہتے ہیں۔ ولید نے کہا کہ میں خود شاعر ہوں اور شعر کے رموز سے اچھی طرح واقف ہوں، اس کے رج سے، اس کی حد سے، اس کی مقبول سے، اس کے مقصود سے، ہر اعتبار سے میں واقف ہوں۔ ان کا کلام شاعرانہ بھی نہیں۔ وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ قرآن پاک نے بھی یہ بات کہی، کیا کریں؟ اچھا، ایسا کرتے ہیں، ان کو ساحر کہہ دیتے ہیں، جادوگر۔ اور انہوں نے کہا کہ ساحروں والا کام تو یہ نہیں کرتے، ساحر دم کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، اور یہ کام بھی نہیں کرتے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ان کے کلام میں ایسی حلاوت ہے، ایسی شیرینی ہے، ایسی لذت ہے، ایسی مہربانی ہے کہ لوگ ان کی طرف، ان کے کلام کی طرف جذب ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرو کہ، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے بات کی جڑ نہایت تر و تازہ ہے اور کسی بھی ایسے کلام سے وہ میل نہیں کھاتی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال اس دن ہوا جس دن انہوں نے، ٹھیک ایک سال بعد ہوا، جس سال انہوں نے ہمارے ابو کا جنازہ پڑھایا، اس سے ٹھیک ایک سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ وہ ہمیں ایک واقعہ بتاتے تھے، ان کے انتقال میں خبر یہ ہے کہ جس تاریخ کو انہوں نے ہمارے ابو کا جنازہ پڑھایا، اسی تاریخ کو ان کا اگلے جنازہ تھا۔ عجیب بات یہ تھی، اور دونوں کا انتقال ایک جیسا تھا۔ ابو کا بھی جس طرح تھا، مسجد گئے، باوضو واپس آیا کر لیٹے اور لیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ایک گھر آئے، تیار ہوئے، وضو کیا، کھڑی لگاؤ اور باہر نکلے اور انتقال ہو گیا۔ نہ ہو بڑے آدمی تھے، بزوری کے استاد، جامعہ سائڈ کے استاد تھے، بڑے آدمی تھے۔
تو وہ ہمیں ایک واقعہ سناتے تھے کہ قرآن پاک کی جب آیات آئیں تو اس زمانے میں عربوں کا مزاج یہ تھا کہ پورے سال کا کلام موسم حج میں لا کر بیت اللہ پر چپکا دیا جاتا تھا. اچھے سے اچھا کلام جو اچھے شاعر کا ہوتا تھا اس کو بیت اللہ پہ لا کر چسپا کر دیتے اور لوگ آ کر ان کلاموں کو پڑھتے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات آئیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیات بیت اللہ پر لگا دی. اس سال نوبل انعام ان آیات کے لیے تھا. لوگ آئے ان نے تمام شعراء کے الفاظ کو سنا اور پڑھا لیکن ان آیات پر آ کر ٹک گئے. کیا بات کرتی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ ہم کہنے والا ہے کون؟ آپ اپنے رب کا نام لیجئے اور قربانی کیجئے، نحر کیجئے، یہ ہے کون؟ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، پیچھے کون ہے؟ سوال تھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے. تعارف تو تھا اللہ تعالیٰ کا، مانتے نہیں تھے. اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی مانتے نہیں تھے. بھول بھال بیٹھے تھے، معبودوں سے اپنے آستانے امیدیں لگا بیٹھے تھے. تو ولید ابن مغیرہ کے سامنے یہ بات طے پا گئی کہ آئندہ موسم حج کے حوالے سے جب لوگ بیت اللہ کی طرف آئیں گے تو ان کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ سے بچ کر رہنا. ان کی بات نہیں سننی ہے. دنیا جہاں سے ملو جلو، کھاؤ پیو، اٹھو بیٹھو، سب کچھ کرو، لیکن محمد کی بات نہیں سننی. ایک بات. دوسری اہم بات یہ کہ ہم ان کو یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ ساحر ہیں اور ان کے کلام میں ایسا سحر ہے جس سے میاں بیوی آپس میں تعلقات ختم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بیٹا باپ کی راہ کو بھول جاتا ہے، باپ سے وفا کو بھول جاتا ہے. بات تو سیدھی سادی تھی. جو اسلام لاتا وہ باپ کے مخالف ہو جاتا، جو اسلام لاتا وہ بیوی کے مخالف ہو جاتا، جو اسلام لاتا کہ دونوں اکٹھے آ جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ میرا تمہارا راستہ الگ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ. بات تو صحیح تھی لیکن بات تھی بڑی عجیب سی، یہ کہ ایمان جو لاتا وہ راستہ بدل لیتا. انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے طور پر ساحر ڈکلیئر کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شر کے اندر سے خیر نکالی. دیکھیے عربی کا محاورہ ہے الانسان حریص لما منع. انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کو وہ حریص ہوتا ہے، اس کو خواہش رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جس چیز سے آپ روکیں گے پہلے سے تو گویا کہ اس کی نشر و اشاعت کا کام آپ نے خود کر دیا. کفار نے خاص طور پر ولید ابن مغیرہ نے، اس کے لیے باقاعدہ قرآن پاک میں آیات آئیں. ولید ابن مغیرہ نے اپنی شرارت کا انتظام ایسے کیا کہ اپنے بچوں کو اور اپنے رفقاء کار کو باقاعدہ مکہ آنے والے راستوں پر متعین کیا کہ آپ لوگ راستے میں آنے والے قافلوں کو روک کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کریں گے. ان کو کہیں گے کہ ان سے بچ کر رہنا. تو دو باتیں وہاں خود بخود ہو گئی. ایک تو نبی علیہ السلام کا تعارف دشمن نے خود پیش کیا، اس سے خیر یہ نکلی کہ لوگ نبی علیہ السلام کی جستجو میں آئے. ایک دوسرا، جب یہ تعارف پیش کر رہے تھے لوگوں کو منع کر رہے تھے تو الانسان حریص لما منع. انسان جس چیز سے اس کو منع کیا جائے اس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے، خواہاں ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے. تو لوگ خود بخود. اور پھر نبی علیہ السلام کے حوالے سے ان لوگوں کو آگاہ یہ کیا کہ آپ ساحر ہیں، آپ کے الفاظ میں سحر ہے، اور ایسا سحر ہے کہ میاں بیوی کو، باپ بیٹے کو آپس میں جدا کر دیتا ہے، تفریق ڈال دیتا ہے. چل ٹھیک ہے آزما کے دیکھ لیتے ہیں. قومیں نبی علیہ السلام کی جستجو میں لگ پڑی. اتنی بڑی سعادت کی بات تھی، کام دشمن نے کیا ہے، انتظام اپنا ہوا. قرآن پاک نے الفاظ ادا کیے ہیں. اس روایت کو ابن اسحاق نے، حاکم نے، بحقیم نے اپنی صنعت سے ذکر کیا
قرآن پاک نے الفاظ ادا کیے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. یہ ہماری آیات کا مخالف کھڑا ہے، معاند ہے، مخالف ہے. آپ مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اور میرے مد مقابل کو آپ چھوڑ دیں. ڈائریکٹ دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کا جو دشمن ہوا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، اس کو تو بہرحال خائب و خاسر ہونا ہی تھا. سو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. تو پلٹا تکبر کیا. اللہ رب العزت نے اس کا ایسا انتظام کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اسلام کا، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے حق کا بول بالا فرمایا. کوئی ان کو دے بھی دے گا، یہ ان کے شایان نشان تھا. اور اگر وہ لوگ اس وقت میں وہ انگاروں پر نہ چلتے، ان انگاروں کو نہ سہتے جن انگاروں سے صحابہ کرام کی، جن انگاروں کی حدت کو کم کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی کمر کی چربی قربان کی، اپنی کمر کی کھال قربان کی، وہ اذیت سہ کر آج اس اسلام کی لا الہ الا اللہ کی حلاوت ہم محسوس کرتے ہیں. تو قربانی ان لوگوں کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو قربانی ان لوگوں نے اس وقت دی تھی آج وہ ہمارے درمیان میں زندہ ہے. آج ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان حضرات کے دفاع کو تیار بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیں سامنے رکھا تھا. عربی کا محاورہ ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کیا بن دیکھے ہمیں. ہم آج ان کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ایسے ہیں بن دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو قربانی دی وہ لا الہ الا اللہ کی حلاوت کو، اس کی لذت کو، اس کی طاقت کو، اس کی حقیقت کو ہم تک پہنچانے کے لیے دی. کیا عجیب بات تھی کہ ایک آدمی آتا ہے نبی علیہ السلام کے دربار میں، یا رسول اللہ ایمان لانا چاہتا ہوں، اور جنگ ہو رہی ہے. مسلمان ہوئے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک نماز نہیں پڑھی. جنگ ہوئی، لڑنے کے لیے گئے، شہید ہو گئے. اور شہادت سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ مجھے بہت پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنت دیکھی نہیں، نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں ہیں، صحبت یافتہ نہیں ہے، ایمان لائے ہیں، صرف ہاتھ میں لایا ہے، اسلام قبول کیا ہے، لیکن جنت کی خوشبو پہاڑوں سے محسوس ہوتی ہے. کیا تھا؟ ایمان کی حلاوت. تو قبول کیا، سچائی سے قبول کیا. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. کیسے لائے؟ ایک تاریخ ہے، عجیب بات ہے. نمبر 1، حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا ہیں. بیٹے اور باپ یعنی عبد المطلب اور عبداللہ دونوں کا نکاح ایک مجلس میں ہوا. وہیب ابن عبد مناف کی بھتیجی سے، وہیب ابن عبد مناف کی بیٹی سے جو کہ حالہ نام تھا، ان سے عبد المطلب کا نکاح ہوا، ایک ہی مجلس میں ہوا. نتیجے میں عبداللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی آمنہ کے بطن سے، اور ان کے حالہ کے بطن سے حضرت حمزہ کی پیدائش ہوئی. حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور سگے چچا ہیں. دونوں عمر میں تھوڑا سے اوپر نیچے، بہت زیادہ فرق نہیں، وہ تھوڑا سا فرق ہے، چند دنوں کا کہہ دیں. یہ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں. معمول تھا شکار کر کے واپس آتے، حرم میں داخل ہوئے. راستے میں عبداللہ ابن جدعان کی باندی سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت سخت سست کہا ہے، بہت برا بھلا کہا ہے. تمہارے بھتیجے محمد کو کہا. لال پیلے ہو گئے، ابھی اسلام نہیں لائے، لال پیلے ہو گئے. بھتیجے کو کہا. محبت دیکھیں، اسلام نہیں محبت ہے.
چچا بھتیجے کی محبت ہے، اور عمروں کا زیادہ تفاوت بھی نہیں ہے، دوستیاں جیسے۔ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، کمان اٹھا کر سر پہ ماری ابو جہل کے، سر پھاڑ دیا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ اور ساتھ میں اس کو کہا میں حق پر کھڑا ہوں۔ جذباتی تھے، کہہ گئے اسلام لے آیا، میں محمد سے حق پہ کھڑا ہوں۔ اب گھر آئے، گھر آنے کے بعد اب پریشان، درمیان میں ایک خیال گزرتا ہے کہ پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، پلٹ جاؤ، چلے جاؤ۔ اسی اثناء میں حرم تشریف لائے، حرم آئے اور باقاعدہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ پاک، اگر کہ یہ حق ہے تو میرے اندر سے اللہم ان کان رشدن، اے اللہ اگر کہ یہ حق ہے، صحیح بات ہے، تو فجعل تصدیقہ فی قلبی، اس کی تصدیق میرے دل میں نازل فرما، وَإِلَّا فَجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتَ فِيهِ مَخْرَجًا، ورنہ میرے اس تذبذب سے نکلنے کا راستہ بنا۔ ابھی میں دعا کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر موجود ساری موجوں کو ٹھنڈا کر دیا، دل صاف ہو گیا اور فوراً حق واضح ہو گیا۔ ایک اور جگہ پر ایک روایت اور ہے، وہاں الفاظ ہیں اشہد انک لصادق شہادت المصدق والعارف، میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں۔ نبی اسلام کے پاس آئے، آگے کہا کہ میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ نمبر 2 ہے شہادت المصدق، اور ایسی شہادت کہ تصدیق کرنے والا، والعارف، اور جاننے والے کی، پہچاننے والے کی، ایسی مضبوط گواہی دی، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اسلام کے لیے پیش کیا۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو تاریخ کا واقعہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو پتہ ہے، لیکن ان کی شہادت کے بعد جو وحشی نے قرض اتارا ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ آپ حضرات کے علم میں پتہ نہیں ہے نہیں ہے، واللہ عالم، ہلکی سی نگاہ ڈالتا ہے۔ وحشی نے ہندا کے کہنے پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حمزہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد یہ علاقے سے بھاگ گئے، بہت دور رہے۔ اسلام لائے ہیں، ان کے اسلام لانے پر 4 آیات نازل ہوئی۔ یہ شرطیں رکھتے تھے تمہارا رب معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جب یہ آیت آئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دے گا، تب یہ آئے اسلام لانے کے۔ یہ آئے تلواریں نکل آئیں، یا رسول اللہ بخشی۔ نبی علیہ السلام کا درد بہت بڑا تھا، حمزہ کی شہادت، نبی علیہ السلام کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آسمان سے فرشتے کو بھیجا، آپ کا پیغام دیجیے وحمزہ اسد اللہ وحد رسول، حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں، اتنا بڑا لقب دیا۔ اب کیا ہوا؟ حمزہ کو دنیا سے چلے گئے، شہید ہو کر۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں جب یہ اسلام لاتے ہیں، آنے دو، وحشی کو آنے دو، دیکھو وحشی مسلمان ہو جاؤ، لیکن زندگی میرے سامنے نہ آنا، مجھے چچا یاد آتا، حمزہ یاد آتا، یا ستاتی ٹھیک ہوتی ہے۔ ملاقات ہو گئی، چلے گئے۔ بڑے وقت کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی علیہ السلام نے ایک لشکر جرار کو روانہ فرمایا، اور یہی وہ وقت تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ اس وقت میں حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت تھا یہ لشکر، اس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نوجوان بچوں کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارا 17 سال کا لڑکا بیکار ہوتا ہے، اس زمانے کو اسامہ بن زید 17 سال کا تھا اور لشکر کا امیر تھا۔ عجیب، لشکر کے امیر، پیچھے ابوبکر معمور بھی۔ ابوبکر کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے فوراً بعد نمبر 1، سب سے پہلے وہ خلیفہ اول۔ آپ نے خلافت سنبھالی، آپ نے حکومت کی باغڈور سنبھالی، آپ نے پورے سلطنت اسلام کو سنبھالا، لیکن اس لشکر میں آپ معمور تھے۔ اور وحشی نے اس دن وہ نیزہ نکالا، اس کو صاف سوف کیا، چمکایا، اس کو حمزہ پہ استعمال کیا تھا۔
اس کو تیل پانی کیا انہوں نے. اس والے نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. دیکھیے تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی کیا کام لیا اللہ نے. ایک طرف ان کے کندھے پر قرض تھا حمزہ کے خون کا، ایک طرف انہوں نے نبوت کے خلاف دعویٰ نبوت کرنے والے کو، نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو واصل جہنم کیا. اللہ رب العزت ایسے حقیقی جذبے سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.